بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن پڑھ دیا جائے پردہ صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل صل على محمد آل. صلوات کی آواز بہت کم آئی ہے. جتنے بلندر صلوات ماشاء اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولايته لمحمد. الحمد لله الذي نور قلوبنا بفضائله لمحمد. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين صلوات. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيقنا وشفيق ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين وسيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين الذي قيل في حقه في القرآن الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى السيد الرضي الولي الولي الحاكم بالنص الجلي وخليفة النبي الإمام العلي الذي سيد الأوصياء وإمام الأتقياء يعصب الدين والسلطان العارفين وقائد الغر المهجلين وسيد الموحدين أمير المؤمنين الذي قيل في شأنه بالقرآن الكريم في سورة ياسين
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ الساجدين القبلتين ووسيلتنا في الدارين وردت له الشمس مرتين مولانا ومولى الكونين بالحسنين الشريفين الضارب بالسيفين والتعاون بالرمحين ضربت ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين يكسب نار حيدري على السجدة الجليلة المخدومة المعصومة الصديقة الكبرى الراضية المرضية البتول الشفية يوم الجزاء المجروحة المحزونة المغمومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت على قبر أبيها بعد وفاة أبيها ومحمدا صبت عليها مساء لو أنها صبت عليها سرنا ليالي وعلى أولاد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين قيل في شأنهم في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله ورضوان الله على وشيتهم ومواليهم ومحبيهم وأحبابهم وأصحابهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله وأعداء الدين من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات بر محمد ماشاءاللہ بہت سارا مجمع بیٹھا ہے اور مجمع بھی ایسا ہے جو کربلا سے منسوب ہے یعنی میں اگر یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں وہ کربلائی بیٹھے ہیں اس لیے کہ جو مجلس حسین میں آ جاتا ہے وہ حسین کے گھر میں آ جاتا ہے جو حسین کے گھر میں آتا ہے وہ پیغمبر کے گھر میں آ جاتا ہے اور جو پیغمبر کے گھر میں آتا ہے وہ یوں سمجھے کہ اس کا رابطہ خدا سے ہو جاتا ہے تو مومن ایک کی ہو تو وہ تھوڑا نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ تو سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے کربلائی صلوات پڑھے محمد وعلی بیت کیونکہ میرا کچھ طریقہ کار ایسا ہے کہ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو توحید سے آغاز ہوتا ہے پھر اس کے بعد
تھوڑی سی رسالت کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر امامت و ولایت کی بات ہوتی ہے۔ سلسلہ بھی ایسے ہی ہے، ادھر سے شروع ہوتا ہے، جو بھی آیا اس نے ادھر سے شروع کیا ہے، ادھر ہی ختم کیا۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنے آئے، انبیاء آئے، اولیاء آئے، اوصیاء آئے، شہداء آئے، اولین تھے، آخرین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، مرسلین تھے، جو بھی تھے، جو بھی آیا، اس کا آغاز بھی توحید ہے، اس کا انجام بھی توحید ہے، اور اس کا اظہار ہم اپنی عملی دنیا میں ہر روز کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں جناب؟ غم کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، ہم اللہ کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف۔ اور یہ ہمارے مولا نے گھر سے نکلتے وقت پتہ نہیں رستے میں کتنی مرتبہ اس جملے کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ اتنا عظیم جملہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنی مخلوق تک یہ پیغام پہنچایا کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری باتوں کی توجہ ہے نا؟ مولانا عقیل کاظمی صاحب کے توسط سے مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ معصوم کے فرمان کے مطابق مومن کی زیارت کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ مجلس اعزاء ایک ایسا گلدستہ ہے، ایک ایسا مجموع ہے، یہاں دور کے قریب کے، کوئی سید ہے، کوئی غیر سید ہے، کوئی اپنا ہے، کوئی بیگانہ ہے، سب ایک مقام پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ حسین کے صدقے سے ایک گلدستہ مودت بن جاتا ہے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہے سب بزرگوں؟ آپ بولیں گے تو انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہوگا کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا رہا، کیونکہ مجلس حسین میں بولنا بھی مجلس حسین کا حصہ ہے۔ یہ گلدستہ ہے، کوئی حبس کرانے والا ہے تو رسول کا مؤذن نظر آتا ہے، کوئی فارس کرانے والا ہے تو اہل بیت میں شامل ہوتا نظر آتا ہے۔ مجلس حسین میں کسی دور کا، نزدیک کا، مشرقی، مغربی کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو بھی آ جاتا ہے وہ حسین کے گھر میں آ جاتا ہے۔ اور حسین چونکہ سردار جنت ہے، یوں نہ سمجھیں کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یوں سمجھیں کہ آپ حسین کی جنت میں تشریف فرما ہیں۔ آپ حسین کی قبلہ پوچھا تھا کسی نے، آپ نے سنا گا، اور علماء کرام پڑھتے ہیں وہاں باجت صاحب سے کہ جب مجلس حسین میں جاؤ تو یہ نہ کہو کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں، جبکہ پوچھے کدھر جا رہے ہو تو یہ کہنا کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ ہم کربلا میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو کربلا میں آ جاتا ہے، جو کربلا میں آ جاتا ہے وہ سفینہ نجات حسین میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اب معصوم فرماتا ہے کہ سارے میں معصومین نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن مظلوم کربلا حسین کی کشتی تمام کشتیوں سے تیز ترین سفینہ نجات ہے۔ حسین کی کشتی جو ہے وہ تمام کشتیوں سے، دائیں بائیں والے حضرات میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کی؟ پہلا موقع اللہ نے مجھے شرف دیا کہ میں گنہگار آپ جیسے مومنین کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ مجھے فرمان یاد آتا ہے اپنے مولا کا، تھوڑی سی تمہیدی باتیں انشاءاللہ جو کہ 10 دن یہاں ہیں آپ کی خدمت میں ہے، جو ہو سکے گا میں اپنی توان و کوشش کے مطابق آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر سکوں۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر بندہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے ویسے ہی اٹھا، اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ چلو کسی میں مومن کی ملاقات کو جاتا ہوں، مومن کی زیارت کو جاتا ہوں، تو معصوم نے فرمایا کہ جو بندہ بلا حاجت، بغیر ضرورت کے کسی مومن کی ملاقات کو جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی ملاقات ہو گیا۔ ایک مومن کی زیارت خدا کی زیارت کے مطابق مترادف ہے، خدا کا تو کوئی وجود نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے۔ عظمت اتنی ہے، بلندی اتنی ہے، کمال اتنا ہے کہ مومن کی ملاقات خدا کی زیارت کے برابر ہے۔ اور اگر ضرورت کے لیے جائیں تو آپ کے ساتویں امام باب الحوائج، آپ کے اور میرے امام موسیٰ کاظم صلوات پڑھے امام کی ذات پہ یہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ راہ خدا میں 1000 گھوڑے زینے کسی ہوئی ملجمتن مسرجتن، ان کی لگام لگی ہوئی ہو، ان کی زینے کسی ہوئی ہوں، تیار گھوڑے راہ خدا میں جہاد کے لیے فی سبیل اللہ دے دے، اور 1000 غلام راہ
خدا میں فی سبیل اللہ خرچ کر کے آزاد کر دے، 1000 حج پیدل خانہ خدا کا بیت اللہ کا کرے، مولا فرماتے ہیں 1000 غلام آزاد کرنے سے، 1000 پیدل حج کرنے سے، 1000 گھوڑے رائے خدا میں دینے سے بہتر ہے کسی ایک حاجت مند مومن کی حاجت پوری کرنے۔ ایک حاجت مند مومن کی یہ ایک سسٹم دیا ہمیں محمد والے بیت محمد نے، تاکہ مومن سے مربوط رہے، وابستہ رہے۔ مومن معاشرہ مارد وجود میں اور کسی مومن کو شکایت نہ ہو افلاس کی، بھوک کی۔ ایک مومن چونکہ کہتے ہیں نا کہ اس طریقے ہوتا ہے جیسے ایک دیوار دوسری دیوار کو، اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طریقے مومن کا بھی آپس میں ایسے ربط ہونا چاہیے۔ اس میں علم ہونا چاہیے کہ میرا کوئی مومن بیمار ہے، اسے دوائی کی ضرورت ہے، کوئی بھوکا ہے اسے کھانے کی ضرورت ہے، اسے کپڑوں کی ضرورت ہے، اس کے بچوں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں میرے بزرگوں بھائیوں، محمد والے بیت محمد کا مذہب اصولوں کا مذہب ہے، یہ پاکیزہ مذہب ہے۔ تو یہ تمہیدی دو باتیں تھے، آگے چلتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حسین کی مجلس کیوں برپا کرتے ہیں؟ ہمارے بڑوں کو تو ماشاءاللہ زندگیاں گزر گئی ہیں آل محمد کے مجلس میں بیٹھتے ہوئے۔ میں بچوں کے لیے کوئی سبق سنانا چاہتا ہوں، مجھے چونکہ جوان زیادہ نظر آ رہے ہیں، نوجوان زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کی جوانیوں کے صدقے تمہاری جوانیاں سلامت ہیں۔ جوان مجھے نظر آتے ہیں، یہ ان کے لیے اس لیے سنا رہا ہوں کہ کل اس مشن کے یہ وارث ہے، ہم نے یہ مشن، یہ کربلا ان کے حوالے کرنی ہے۔ یہ کل کربلا کے امین بھی ہے، یہ کل کی کربلا کے وارث بھی ہے۔ اس نظام نے، اس سسٹم نے پابندیوں کے باوجود، سختیوں کے باوجود، مشقات کے باوجود، اس سسٹم نے، اس مجلس نے، اس محفل نے، یہ ماتمداروں کی صفحے ہیں، عزاداروں کی صفحے ہیں، نوخانوں کی نوخانی ہے، اس سب نے ملک ہونا ہے اس انقلاب سے جس انقلاب کا بانی 13 میرا امام زمانہ الحمدللہ قید تو مبالغہ نہیں ہوگا، ہماری اس مجلس میں ضرور موجود ہو۔ آپ کا خیال ہے کہ امام آتے ہیں تو پھر جب امام یہاں تشریف لاتے ہیں تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں۔ خدا کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا کیا، علی جیسا امام عطا فرمایا، ان کی محبت ہمیں دی، ان کے مصحب ہمیں دی، ہمارے دلوں کو نور عطا کیا، آل محمد کے فضائل سے بھی، ولایت سے بھی، محبت سے بھی، مودت سے بھی، ان کے مصحب کو ہمارے لیے نجات کا رستہ بنایا۔ ہم نے اللہ سے قرض نہیں لینا تھا، اللہ کا یہ احسان تھا، اس کی یہ مہربانی تھی، اس نے بغیر مانگے مجھے وہ 14 امام اور ہادی عطا فرمائے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے، جن کے بغیر ہم اپنی زندگی کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ وہ دل ویران ہے جس دل میں علی اور حسین نہیں ہے، وہ دل بیکار ہے، وہ دل سیاہ ہے جس دل میں حسین ابن علی کی محبت نہیں ہے۔ چونکہ یہ محبت کو ہماری طرف سے تو نہیں ہے، یہ تو پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، قرآن کے اندر یہ آیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ روح قرآن آل محمد کی محبت، قربا کی محبت تمام مسلمانوں پہ واجب ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں یہ کہوں گا تو فرقہ واریت نہیں ہے۔ کربلا کے بعد ٹوٹل 2 فرقے ہیں، ایک فرقہ وہ ہے جس کا حسین سے تعلق ہے، ایک فرقہ وہ ہے جن کا یزید سے تعلق ہے۔ ٹوٹل 2 فرقے ہیں، یزیدی ہیں یا حسینی فرقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسلام محمد پہ نازل ہوا تھا، حسین نے اسے بقا عطا فرمائی ہے۔ نبی کی ذات پہ نازل ہوا تھا، حسین نے اس نظام کو بقا عطا فرمائی ہے۔ اب ٹوٹل 2 حصے ہیں، تو ہم مجلس اعزا کسی کے خلاف نفرت کے طور پر نہیں بپا کرتے ہیں۔ مجلس ہماری کوئی سیاست نہیں ہوتی ہے، مجلس ہماری کوئی عبادت نہیں، عادت نہیں ہوتی ہے، مجلس ہماری کوئی جانبداری نہیں ہوتی ہے۔ مجلس میں ہم صرف اور صرف اس کو عبادت سمجھ کے بجا لاتے ہیں اور اس مجلس کو ادا کر کے کچھ نہ کچھ ہم اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے اجر رسالت مانگا تھا، اس کی ادائیگی کا ایک طریقہ حسین کی مجلس بھی وفا کرنا ہے۔ اس مجلس میں آ جانا، اپنا ٹائم تھوڑا سا نکال لینا، اپنے دکھ سکھ بھول جانا اور کچھ دیر کے لیے یہاں آ جانا، دنیا معافی سے بے نیاز ہو کر یہاں پہ آ جانا، آپ کا قدم قدم، آپ کا ایک سانس انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوگا۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ کہ مجلس عبادت ہے تو صلوات پڑھیں محمد والے
صلوات کے بارے میں عرض کروں گا۔ آج ایک جملہ اگر آپ کی توجہ ہو تو عرض کروں گا۔ میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پاس فن کتابت نہیں ہے اور آل محمد فن کتابت کے محتاج نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ مولا کائنات امیر المومنین آپ کے اور میرے پیر امیر علی نے ارشاد فرمایا ہے، لا تنظروا الی من قال بل تنظروا الی ما قال، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام۔ یہاں ہر رنگ کے آتے ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر گل کی اپنی بو ہوتی ہے، ہر ظرف کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ یہاں صدیاں گزر گئی ہیں، ذکر حسین ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم نہیں تھے تب بھی ہوتا رہا ہے، ہم نہیں ہوں گے تب بھی ہوتا رہے گا۔ حسین ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم حسین کے محتاج ہیں۔ کربلا ہماری محتاج نہیں ہے، ہم کربلا کے محتاج ہیں۔ ذکر ہے دھماکے ہوں گے، خودکش ہوتے رہے، ہماری نسلیں برباد ہوئی، ہمارے آبادیاں اجاڑی گئی، در بدر ہوئے، ہمیں علاقوں سے نکالا گیا، سادات کہاں کہاں گئی، ظلم ہوا، ستم ہوا۔ الحمدللہ تمام لوگ غم حسین کو، ذکر حسین کو مٹانے والے خود مٹی کی تہہ میں اتر گئے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کل بھی، یہ سارے اپنے نجس ارادے لے کر جہنم کی تہہ میں اتر جائیں گے۔ حسین کو کوئی نہ مانے تب بھی حسین ہے، کوئی مانے تب بھی حسین ہے۔ ماننے سے حسین کی عظمت بلند نہیں ہوتی ہے، چھوڑنے سے حسین کی عظمت میں کمی نہیں آتی ہے۔ اس لیے کہ حسین کو اللہ نے انعام دیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر، گلی گلی میں تیرا ذکر بلند رکھوں گا۔ ہے نا میری بزرگوں کی بات کی؟ اگلے میرے صاحب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے بلند سلوات پڑھے، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ عرض کر رہا تھا کہ آپ جن سلوات پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہماری زندگی کا آغاز بھی سلوات سے ہوتا ہے، ہماری مجلسوں کا اختتام بھی سلوات پہ ہوتا ہے۔ اور جتنی آپ عبادت کرتے ہیں، کسی عبادت کی قبولیت کی گارنٹی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے کسی کے پاس؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج نماز پڑھی ہے، وہ میری نماز قبول ہو گئی؟ کوئی فرشتے نے آ کر بتایا ماشاءاللہ تم نے بڑی اچھی نماز پڑھی ہے؟ فرشتے آتے ہیں مومن کے لیے، یہ نہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ مومن جب نماز کے لیے جاتا ہے تو فرشتے گھر سے لے کر اسے مسجد تک لے جاتے ہیں۔ جب نماز پڑھ چکا ہوتا ہے تو اسے گھر واپس حفاظت لے کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میں نے کبھی دیکھے نہیں ہے، میں تو ایک ہی مرتبہ نظر آتا ہے فرشتہ جب بھی آتا ہے، وہ جو ہے نا، وہ جب بھی آتا ہے ایک ہی مرتبہ نظر آتا ہے۔ اس نظر آنے کا پھر جو انجام ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے؟ حج پہ گئے تو کیا آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ کا حج قبول ہو گیا؟ لیکن یہ صلوات ایسی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں مجھ پہ اور میری آل پہ پڑھی جانے والی صلوات ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سٹیج سکتی میں زور لگاتا بھی صلوات پڑھو، قرآن پڑھو، اگلے پڑھو، پیچھے پڑھو، آگے آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، کہتا ہے نا۔ صلوات کیوں کہتے ہیں؟ بابا صلوات اعمال کی قبولیت کی سند ہے۔ اسے تنگ دلی سے نہ پڑھا کرو، اسے خوش ہو کر پڑھا کرو، قرض سمجھ کے نہیں، یہ فرض سمجھ کے پڑھنا ہے۔ از روح قرآن محمد و آل محمد پہ صلوات فرض ہے۔ آواز بلندر صلوات۔ مومن کی کوئی عبادت نہیں ہے، کسی مسلمان کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تشہد میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ ذرا نہ پڑھو۔ صلوات نہ پڑھنے سے نماز رد ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ آل محمد آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو آپ پہ صلوات نہیں پڑھتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ صلوات تو پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ پہ پڑھی جانے والی صلوات اب ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ہمارے اہل سنت برادران پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آل محمد پڑھو یا آل محمد پڑھو، صلوات انہی پہ ہے نا۔ ان باتوں میں نہ پڑھا کرے کہ وہ آل محمد پڑھنا ہے یا آل محمد پڑھنا ہے، ان باتوں سے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ اچھا باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ 10 دن میں ہوں گی انشاءاللہ، کہ نبی نے کیوں گارنٹی دی ہے کہ بھئی مجھ پہ پڑھی جانے والی صلوات ہر صورت قبول ہے؟ پیغمبر نے گارنٹی دی ہے۔ اب پیغمبر نے اس لیے کہا کہ چونکہ یہ میری اہل بیت پہ ہے، زیادہ یہ اقربا پروری ہے، یہ جی کیا جانبداری ہے؟ کیا اپنے گھر کی بات ہی گھر میں سمیٹی ہے؟ نبی تو وہ جو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ تو جب تک زبانیں وہی حرکت میں آتی ہے، جب وہی آتی ہے تو
وہ میرا پیارا نبی جب بھی بات کرتا ہے وہ تو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے. زبان رسالہ تو وحی کے ذریعے وہ ارشاد فرماتے ہیں جو بھی بات ہوتی ہے اس میں رضا خدا ہوتی ہے. یہ نبی نے کیوں کہا حج میں پڑھتا ہوں مجھے قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے, نماز پڑھتا ہوں قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے, تہجد پڑھتا ہوں قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے, روزہ رکھتا ہوں قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے. یہ کیوں کہا کہ صلوات پڑھو یہ ہر صورت قبول ہوتی ہے؟ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب تم حج کرتے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں, روزہ ایسے رکھو جیسے میں رکھتا ہوں, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. لیکن جب صلوات کی بات آئی تو کہا ان اللہ و ملائکتہ, میں بھی صلوات پڑھتا ہوں, تم بھی مومن محمد اور اس کی آل پہ صلوات پڑھو. بلندتر صلوات. چونکہ صلوات میں اللہ خود شامل ہوتا ہے, وہ کتنا بعظمت مومن ہوگا جس کے درود میں اللہ بھی ساتھ محمد و آل محمد میں درود پڑھتا ہوا نظر. آپ کئی ذہن میں بیدار ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کو پھر تو شریک ہو گیا. آپ تو کہتے ہیں اس کو کوئی شریک ہی نہیں ہے. یہ سوال اپنی جگہ ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ. شاہ صاحب اس کا جواب بھی میں دوں گا. نماز بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ وحدہ لا شریک ہے. تو میرے بزرگوں بھائی یہ سر صرف اتنا کون, جب ہم درود پڑھتے اللہ سے التجا کرتے ہیں تو اللہ وہ استدعا ہوتی ہے, التجا ہوتی ہے کہ تو آل محمد پر رحمت برسا. اس کی طرف سے جب ہوتی ہے تو آل محمد کی عظمت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ بس یہ عرش اللہ سے آگے کوئی چیز نہیں ہے, مقام محمود سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ ختم ہو گیا. جتنی آپ صلوات پڑھتے ہیں, میں کہتے ہیں تمام انبیاء اور مرسلین سے اب تک جتنے کائنات میں آ چکے ہیں نا, عبادتیں ہو چکی ہیں, ان تمام عبادتوں میں سب سے جو افضل ترین عبادت ہے وہ صلوات ہے. اور جتنے بھی پرانے درجے ہیں وہ صرف محمد کو عطا ہوئے ہیں, باقی تمام انبیاء ان کے غلام ہیں. وہ امام الانبیاء اور تمام انبیاء ان کے نور کے صدقے سے خلق ہوئے ہیں جتنے انبیاء ہوئے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اس کو قبولیت کی سند اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں مومن کے ساتھ اللہ بھی صلوات پڑھنے میں شامل ہوتا ہے. لیکن وہ ایسا نہیں پڑھتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد؟ اس کی طرف سے رحمت ہوتی ہے, ہماری طرف سے التجا ہوتی ہے. تو یہ ہم صلوات پڑھتے ہیں, یہ قبولیت اعمال کی سند ہے. تیرے اور میرے مولانا نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیری دعا رد نہ ہو تو پہلے بھی ہم پہ صلوات پڑھ, پھر دعا مانگ, پھر صلوات پڑھ, پھر جب یہ بارگاہ اجابت میں جاتی ہے. اللہ نے چونکہ صلوات کو ہر صورت قبول کرنا ہوتا ہے, اللہ شرم محسوس کرتا ہے کہ صلوات کو قبول کر رہے ہیں اور دعا کے ساتھ جو آئی ہے صلوات کے ساتھ دعا اسے قبول نہیں. یہ ایک اعزاز ہے مومن کے لیے, یہ خراج تحسین ہے. تقریب نے سمجھے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ابتدائی بات تھی جو میں نے آپ کے ذہن میں رکھی ہے. گھر سے آپ نکلے صلوات پڑھیں, گھر میں داخل ہوں صلوات پڑھیں, گھر سے نکلے امام زمانہ پہ سلام پڑھیں, گھر میں داخل ہوں صلوات پڑھیں. بازو فرماتے جب تم گھر میں داخل ہو کر صلوات پڑھو گے نا, وہ شیطان جس کے گھر میں ڈوٹی ہے وہ دفع ہو جاتا ہے گھر سے. ہر کام کے لیے اللہ شیطان نے اپنی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا تو اپنا زور لگا لا, جو میرا ہوگا وہاں تیرا زور نہیں چلے گا. اب اس سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت صلوات پڑھنی ہے, نکلتے وقت صلوات پڑھنی ہے, سفر میں صلوات پڑھنی ہے, حضر میں صلوات پڑھنی ہے, قیام میں صلوات پڑھنی ہے, ہر حالت میں امان میں صلوات پڑھنی ہے. خوشحالی ہو تب بھی درود پڑھنا ہے, بدحالی ہو تب بھی درود پڑھنا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہر صورت میں میرا رابطہ آل محمد سے جڑا رہے. جو آل محمد سے جڑ جاتا ہے وہ خدا سے جڑ جاتا ہے, آل محمد سے دور ہو جاتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے. اور جو ہے میری باتوں کی طرف, تو اس لیے تو اب سوال آیا شروع میں نے بات کی تھی ہم مجلس کیوں کرواتے ہیں, اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہم مجلس اس لیے کرواتے ہیں تاکہ قیامت تک دنیا کو یہ پتہ چلے. اگر ہم شیعہ نہ ہوتے, اگر ہمارے جلوس نہ ہوتے, اگر ہماری عزاداری نہ ہوتی, اگر ہمارے دعاخان نہ ہوتے, اگر ہمارے ماتمی سڑکوں پہ نہ آتے, کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے, یہ ہمارا اپنا کام ہے, ہم جانے اور ہمارا خدا جانے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بابا. ہماری مجلس قیامت تک دنیا والوں کو یہ بتاتی ہے کہ ظالم کسے کہتے ہیں اور مظلوم کسے کہتے ہیں.
یہ مجلس کا امتیاز ہے یہ. قیامت تک ہم بتاتے ہیں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اگر ہم میدان میں نہ آتے دنیا کو کیسے پتہ چلتا؟ دنیا کو کیسے پتہ چلتا کہ یزید کون ہے اور حسین کون ہے؟ حسینی کردار کیا ہے اور یزیدی کردار کیا ہے؟ ان سے یہ بتاتی ہے کہ یزیدی کردار کیا ہے اور حسینی کردار کیا ہے. توجہ ہے میری باتوں کی طرف یاد رکھنا میرے بزرگ بھائیوں. اور جو مجلس حسین کے خلاف زہر اگلتے ہیں بھئی اب مجلس میں کیا پڑھتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں, ہم ظالموں کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ ظالم اپنا اسے بھی برا بھلا کہتے ہیں. وہ ظالم کوئی بھی ہو اس کا کسی فرقے سے تعلق ہو جو حسین کے مقابلے میں آ جاتا ہے اس کا نہ دین بچتا ہے نہ اس کا ایمان بچتا ہے. اس لیے کہ حسین مبالغہ کے میدان میں آ کر صادقین کی فہرست میں شامل ہو گیا. ہم کسی کہتے ہیں یہ تبرعی فرقہ ہے, یہ تبرعی کرتے ہیں, استغفراللہ ربی واتو بولے یہ ہم تبرع کر رہے ہیں بابا. ہم قرآن پڑھتے ہیں جس پہ قرآن نے تبرع کی ہم بھی اسی پہ کرتے ہیں. جس سے قرآن نے منع کیا ہم نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تولا بھی ہے ہمارے ہاں تبرع بھی ہے. تو تولا بھی اسی سے رکھتے ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے, تبرع بھی اسی پہ کرتے ہیں جس پہ قرآن نے کیا ہے. آج یہ پچھلے حضرات حیران پریشان بیٹھے, باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب کو؟ اور ہاتھ بلند کر کے وہ بس کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہاتھ بلند کرنا ضروری ہے, نعرہ ایسے نہیں لگ سکتا اس لیے بلند کرنا ضروری ہے. تو جو نعرہ سن کے نعرہ سن کے نعرہ سن کے ہاتھ اس لیے بلند کرنا ضروری ہے کہ 1.25 لاکھ حاجیوں, قاضیوں, صحابیوں, نمازیوں میں محمد نے کہا تھا من کنت مولا وہذا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, آواز بلند تر صلوات. یہ ہاتھ یہ بیعت ہوتی ہے علی سے, وہ قدیری بیعت ہے. یہ جب ہاتھ بلند کرتے ہیں نا ادھر منافق کے منہ پہ تماچا لگاتے ہیں اور محمد سے وفا کا اور بیعت کا اظہار کرتے ہیں. ہم وہاں نہیں تھے لیکن ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. ہم آج بھی اس پہ, ہم نے دیکھا نہیں تھا الحمدللہ, ان سے ہماری معرفت زیادہ ہے جنہوں نے دیکھ کے بھی انکار کیا تھا, ہم نے بغیر دیکھ کے اقرار کیا ہوا. دیکھ کے مکر گئے, وہ ذاکر شیر پڑھتے تھے اقرار کر کے کھم پہ زبانیں بدل گئے, بدلی نمازیں اور اذانیں بدل گئی. ہم نے تو عالم اربع میں وعدہ کیا تھا, پھر وہاں وعدہ کیا, ہم اس وعدے پہ کل بھی قائم تھے آج بھی قائم ہیں. ہم نے کل بھی حاضری لگایا آج بھی حاضری لگائیں گے. یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے اور ہر میدان کی زینت ہے میرا مولا حیدر کرا. لہذا صلوات اور نعرہ خوشی سے لگایا کرو. یہ نعرہ جو خوش ہو کے لگاتا ہے وہ اپنی نسب کے حلالی ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے. یہ نعرہ قرآن حیدری, یہ قرآن چیز نہیں. کسی نے ایک ہندو سے یہ کہا کہ تم میدان میں جا کر علی کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ یہ قبلہ حافظ بشیر نجوی صاحب مجتہد ہے رہا, انہوں نے کچھ اشارتاً اپنی توضیح مسائل میں لکھا ہے, میں بھرتی کی بات نہیں کروں گا. تو اس نے یہ کہا کہ بھائی میں کیا کروں, میدان کو فتح کرنے کے لیے علی کا نعرہ لگانا ضروری ہوتا ہے. کوئی میدان علی کے بغیر فتح نہیں ہوتا ہے. آپ سب ولائی بیٹھے ہیں, مولائی بیٹھے ہیں, کربلائی بیٹھے ہیں, مصطفی بیٹھے ہیں, مرتضی بیٹھے ہیں, عاشورائی بیٹھے ہیں جناب. صلوات اور نعرہ آپ نے خوش ہو گئے, اتنا خوش ہو کر لگانا ہے کہ نجف کا والد نجف میں خوش ہو جائے کہ میرے ماننے والوں نے کل مجھے وہاں میدان غدیر میں نہیں دیکھا تھا لیکن آج ان کی معرفت کی کتنی بلندی ہے کہ 14 صدیوں بعد بھی میری ولایت کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ لگا رہے ہیں, نعرہ حیدری. طبیعت بحال ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ گرمی جتنی آپ کے لیے اتنی میرے لیے. یہ گرمی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے تو یہاں کا ماحول, لیکن الحمدللہ مجھے گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے. آپ کی جو ولایت کی گرمی میں نے دیکھی ہے نا تو یہ گرمی خود بخود دفن ہو گئی ہے. ہم کربلا والے بابا یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم محسوس نہیں کرتے ہیں, ہم تو تختہ دار پہ علی کی ولایت کے قصیدے پڑھنے والے لوگ ہیں. تیروں کے مسلح پہ خدا کا سجدہ کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو لوگ کے سلام پہ تلاوت قرآن کرتے نظر آتے ہیں. گھبراہٹ ہمارے وہاں نہیں آتی ہے. ہم تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں بابا, ہم قلت و کثرت کے قائل ہی نہیں ہیں. ہمارا ایک ہی نظریہ ہے, جہاں بھی ہوں تھوڑے ہوں, جو حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ کبھی کبھی اپنے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوتی اس کو. قرآن نے کہا تو عرض کر رہا تھا صلوات کا جملہ آپ نے سن لیا, کل مجھے پھر صلوات کے بارے میں نہ کہنا پڑے.
کل مجھے نعرے کے بارے میں نہ کہنا پڑے. جو مولائی ہے جو ولائی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے اس کو خوش ہو کے نعرہ لگانا چاہیے. کیونکہ علی کا نعرہ لگانے کے لیے حسین کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کسی مسلک کی بندی ہونا ضروری نہیں ہے, بریلوی ہونا ضروری نہیں ہے, شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے, سنی ہونا ضروری نہیں ہے. بس ایک ہی شرط ہے کہ باپ ایک ہونا چاہیے, ماں کو نیک ہونا چاہیے. تو مجلس کیوں برپا کرتے ہیں؟ تاکہ دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوتی, کربلا میں ظلم ہوا تھا. کربلا میں ظالم کون تھا اور کربلا میں مظلوم کون تھا. ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں بولتے, ہم تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ یزیدی کون ہے, حسینی کون ہے, خاطی کون ہے, معصوم کون ہے, حاکم کون ہے, محکوم کون ہے, خادم کون ہے, مخدوم کون ہے, ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, نیکی کیا ہوتی ہے, شر کیا ہوتی ہے, برائی کیا ہوتی ہے, اچھائی کیا ہوتی ہے, خیال کیا ہوتی ہے, شر کیا ہوتی ہے. توجہ ہے میری بات کی طرف. یہ بتاتے ہیں کہ حلال کیا ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے. یہ کربلا والوں نے قیامت تک کے لیے دنیا والوں کو بتایا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے. مجلس اعزاز مظلوم کے ساتھ اظہار ہمدردی کا نام ہے, ظالم کے خلاف نفرت کا اظہار ہوتا ہے, مظلوم سے اظہار یکجہتی ہوتی ہے. یہ کل بھی تھی, آج بھی ہے اور قیامت تک یہ ہوتی رہے گی. مجلس اعزاز میں یزیدیت کو برا بھلا کہنا ہے, یہ مذہبی منافرت نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. کوئی یہ کہہ رہے کہ مجلس سے مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے. بابا مجلس سے مذہبی منافرت پیدا نہیں ہوتی. یہ وہی حسین تھا جس کو رسول ایک بیٹے کو ادھر بٹھاتے تھے, ایک بیٹے کو ادھر بٹھاتے تھے. حسن کے بھی فضائل پڑھتے تھے, حسین کی بھی فضائل پڑھتے تھے. ہم بھی فضائل پڑھ رہے ہیں حسین کے اور حسن کے. بابا اگر یہ مذہبی منافرت ہے تو اس کا بانی پہ نعوذ باللہ پھر رسول ہوئے نا. آپ نے بٹھا کر دائیں زانوں پہ حسن کو, بائیں زانوں پہ حسین کو بٹھا کے یہ کہا یہ میرے دونوں بیٹے سید ہیں, سردار ہیں, ان کا باپ بھی سید ہے, یہ امام کے بیٹے ہیں, یہ خود بھی امام ہے, یہ سید ہے, ان کا باپ بھی سید ہے, یہ خود بھی معصوم ہے, ان کا باپ بھی معصوم ہے, یہ جنگ کرے تب بھی معصوم ہے, یہ بیٹھ رہے تب بھی معصوم ہے. یا ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ مذہبی منافرت نہیں ہے. ظالم کے خلاف نفرت کرنا یہ مذہبی منافرت نہیں ہے. مجلس حسین میں یزیدیت اور اس کی کردار سے, اس کے مخروج چہرے سے پردہ اٹھانا یہ نفرت نہیں ہے, بلکہ عین واجب ہے. قرآن نے کہا کہ حق لا تکتم الحق کا, حق کو مت چھپاؤ. پھر فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل, حق اور باطل کو گڈ ماڈر مکس نہ کرو. حق حق رہنا چاہیے, باطل باطل رہنا چاہیے. جھوٹ کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس جھوٹ کا نقصان ہوتا ہے جس میں سچ ملا ہوتا ہے. آپ یہ کہیں گے بھائی سب کو ماننا ہے, سب کو نہیں ماننا ہے. توجہ رکھنا, راستہ نہیں میری بات ہوگی. سب کو نہیں ماننا ہے بابا, جس کو اللہ نے کہا اس کو ماننا ہے. کیا کہا کہ سب کے موافق ہو جاؤ, کبھی مومن کبھی منافق ہو جاؤ. توجہ ہے. کیا کہا سب کے موافق ہو جاؤں, کبھی مومن کبھی منافق ہو جاؤں. نہیں بابا, یا سیدھا منافق بن دی یا سیدھا مومن بن. یہ نہیں کہ بھائی اس کو بھی ان کو بھی میں مانتا ہوں. ہم سب کو مانتے ہیں, جو اللہ نے مقام دیا سب کو مانتے ہیں. خدا کی قسم ہم کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں, کسی مسلک کے عبادت گاہوں کی توہین نہیں کرتے ہیں, کسی مسلک کے بزرگوں کی توہین نہیں کرتے ہیں. ہمارے امی نے تعلیم ہی نہیں دی ہے. ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس کا بانی گھر سے نکلتا تھا تو سب سے پہلے کہتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا پیغام سلامتی ہے. جس کا نواسہ کربلا کے میدان میں کہتا تھا مجھے کیوں پتھر مارے ہو, جنت کے دیوانوں کا سردار تو میں ہوں. نانا پتھر کھا کے کہتے ہیں اللہم اہد قوم انہم لا یعلمون, پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے, میری منزلت اور مقام کو نہیں جانتے ہیں. نواسہ پتھر کھا کے کہتا ہے مجھے کیوں پتھر مارتے ہو, جنت کے دیوانوں کا سردار تو میں ہوں. رسالت اور حسینیت کا کیا پیغام ہے, رسول اور حسین کا. جو پیغام رسول کا ہے وہی پیغام حسین کا ہے. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ذرا اپنی اس محفل کو دوبارہ کرنے کے لیے ایک شعر آپ کے سامنے پڑھ. بسم اللہ. بغض رکھتے ہیں جو لوگ تطہیر کے گھرانے سے, یہ محرم کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. بغض رکھتے ہیں جو تطہیر کے گھرانے سے, پاک ہو کر بھی وہ پھر بھی نجس رہتے ہیں. بغض رکھتے ہیں جو تطہیر کے گھرانے سے, پاک ہو کے پھر بھی وہ نجس رہتے ہیں. آیا ماہ محرم تو راز سب پہ کھل گیا, ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. محرم ہمیں یہ بتا دیتا ہے
محرم ہمیں فرق کر دیتا ہے کہ ظالم کدھر ہے، مظلوم کدھر ہے، حسینی کدھر ہے، یزیدی کدھر ہے بابا۔ اب ہم ہر مسلک سے، ہر مسلمان فرقے سے جو بھی نماز پڑھتے ہیں اس سے ہم اتحاد بھی کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے بزرگوں کا اکابرین کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کا احترام بھی کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں بھائی، اگر نہیں ہو سکتا نا ہمارا اتحاد، تو پھر یزیدیوں سے اور یزید والوں سے ہمارا اتحاد نہ کل ہوا تھا، نہ آج ہوگا، نہ کل ہوگا، کیونکہ حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت جو بھائی آپ ذکر حیدر سن کے منہ بنا لیتے ہیں جو لوگ، ذکر حیدر سن کے منہ بنا لیتے ہیں جو لوگ، ہم نے وہاں وہ شمر و ابن زیاد کے، ہم نے وہاں وہ شمر و ابن زیاد کے، ان سے کس طرح ہو سکتا ہے ہمارا اتحاد؟ وہ یزید آباد کے، ہم حسین آباد کے، یزیدیوں سے ہمارا اتحاد نہیں ہے۔ حسین کی محبت جہاں بھی ہے بابا، ہم ان کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں بابا۔ جو بھی حسین کا ہے، اس لیے کہ جو حسین، وہ کہتا ہے نا، محسن اعظم گڑھی نے ایک جملہ کہا تھا کہ حسین جس کا اصول اس کا، حسین جس کا اصول اس کا، حسین جس کا رسول اس کا، حسین جس کا اصول اس کا، حسین جس کا رسول اس کا، نبی بھی اس کا، خدا بھی اس کا، ہمارا مشکل کشا بھی اس کا۔ جب ہمارا مشکل کشا ادھر ہے، ہمارا نبی ادھر ہے، ہمارا خدا ادھر ہے، تو ہم بھی ان کے غلام ہیں بابا۔ جو حسین کے دروازے پہ آتے ہیں ہم اس کی توہین نہیں کرتے ہیں، جو بھی آ جائے۔ چھٹے امام نے فرمایا کسی مسلک کا بندہ آ جائے وہ بے شک نہ روئے، کم از کم وہ ہماری محفل میں بیٹھا تو ہے نا۔ ادھر جو آ جاتا ہے وہ جنت میں آ جاتا ہے، ادھر جو آ جاتا ہے وہ خیمہ حسین میں آ جاتا ہے، ادھر جو آ جاتا ہے وہ کشتی نجات پہ سوار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کشتی ہے جو جا رہی ہے اور چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ قافلہ ابتلا چلتا رہا اور قافلہ ارتقاء چلتا رہا، اور سارے قافلے رک گئے مگر قافلہ کربلا چلتا رہا۔ یہ کاروان چلتا رہے گا، متصل کہاں ہوگا؟ اس قافلے جس کی انتظار میں سارے بیٹھے۔ اس صف اعضاء کا اصلی وارث تو وہ ہے نا، اس ممبر کا اصلی وارث تو وہ ہے، سچے فضائل پڑھنے والا تو وہ ہے۔ صحیح میری گال سمجھے دے پہ سچا وہ ہے نا، اصل اس ممبر کا وارث صف اعضاء وہ ہے، منتقم خون شہداء وہ ہے، مسند عدالت پہ بیٹھنے والا وہ ہے۔ کربلا کے شہداء کا بلکہ کیا دنیا کے جتنے بھی یہاں پہ ناحق شہید ہوئے ہیں ان سب کے خون کا وارث ہوا ہے، وہ آئے گا ایک دن، اس نے آنا ہے۔ تو میرے بزرگوں بھائی بات ذہن میں رکھنا کہ مجلس نفرت کا نام نہیں ہے، مجلس پیغام محبت کا نام ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا، میری باتیں سخت تو نہیں ہیں، میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میرا پہلا موقع ہے، مجھے نہیں پتا میں نے امتحان دینا ہے یا آپ نے امتحان دینا ہے، یہ چند دن میں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال ہم تو امتحان دینے کے عادی ہیں، دعوت العشیرہ سے ہم نے امتحان دیتے چلے آ رہے ہیں۔ 3 سال ہم نے وہاں شاہ ابی طالب میں امتحان دیا، ٹھیک ہے جی، کبھی نعرہ نمرود میں امتحان دیا ہے، کبھی تینوں کے مسئلے پہ امتحان دیا ہے۔ وہاں امتحان سے نہیں گھبرانا چاہیے، فقط دعا یہ کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ایسا امتحان نہ دینا جس میں ہم فیل ہو جائیں، کسی ایسے امتحان میں نہ دینا جس کو ہم پاس نہ کر سکے۔ اپنی رحمت کا سہارا زیادہ رکھنا چاہیے، اس کی رحمت کا بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے، اور پھر ہاتھ میں دامن ہونا چاہیے محمد والے بیت محمد کا۔ اگر یہ دامن چھوٹ گیا تو ہمارے پلے پھر کچھ بھی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح آپ کو صحت دے۔ حبیب بن مظاہر کے ہم عمر مجھے نظر آتے ہیں۔ مجلس حسین میں نے کہا نا گلدستہ ہے، یہ بوڑھا بھی آتا ہے، جوان بھی آتا ہے، بچہ بھی آتا ہے، 18 سال کا بھی ہے، 11 سال کا بھی ہے، 72 سال کا بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی آتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں۔ یہ حسین کا کمال تھا کہ کربلا کے لک و دک سرا پہ ایک خوبصورت گلدستہ بنایا اور کہا کہ اس کو میں نے چونکہ خون سے سینچا ہے، آپ کو بھی اس کو تازہ تر و تازہ رکھنے کے لیے خون دینا پڑے گا۔ اس لیے کربلا سے لے کر اب تک جتنے بھی کربلائیں بنی ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں اور کسی نے نہیں بنائی۔ ہمارے شکارپور کی کربلا ہمیں یاد ہے، وہ بھی ہماری کربلا ہے، وہ رستہ وہی کربلا کا ہے، چونکہ کربلا کا رستہ شہادت کا رستہ ہے، یہ سرخ رستہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات سامت قرآن سے پڑھی ہے،
ایک بات ناطق قرآن سے پڑھیں، کیونکہ نبی یہ دونوں چیزیں ہمیں دے کر گئے تھے۔ میں حیران ہوں کہ 10 دن بہت تھوڑے ہیں، میں اپنے مطالب آپ کی خدمت میں اب پوری طرح بیان نہیں کر پاؤں۔ ہو سکتا ہے یہ بات تشنہ تکمیل رہ جائے کہ فلاں بات رہ گئی، فلاں بات رہ گئی، یہ کر ہی کو نہیں سکتا۔ ابھی تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے غم حسین بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آج تک کوئی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے علی کے فضائل بیانی کا حق ادا کر دیا۔ صدیاں گزر جائیں گی، ایسے رہیں گے۔ آپ مجھے بتائیں 14 صدیوں سے مجلس ہو رہی ہے، کوئی واقعہ یہاں ہوتا ہے محلے میں، ایک دفعہ سنیں گے، 2 دفعہ سنیں گے، جب وہ تیسری دفعہ سنائے گا تو کہے گا یار مغز نہ کھا، یہ سنا گا، ایسے کہتے ہیں یار کیا مغز کھا پا رہے ہو، یہ پہلے ہم نے کتنی مرتبہ سنا ہے، کوئی اور بات آتی ہے تو کرو۔ لیکن غم حسین کی لذت عجیب ہے، ہر سال اس میں تازگی برقرار رہتی ہے۔ پڑھنے والا پڑھتا رہتا ہے، سننے والے سنتے رہتے ہیں، نہ پڑھنے والا تھکتا ہے نہ سننے والے تھکتے ہیں۔ ہر سال اس کی لذت بھی برقرار ہے، نوے خانوں کے ہر سال نئے آتے ہیں، تقریروں والوں کے خطاب نئے آتے ہیں، جی مرثیہ خان ہر سال مرثیے نئے لکھتے ہیں، ہر سال ماتم کا انداز تبدیل ہوتا ہے۔ تو عزاداری کو روکنے والے تو گئے جہنم کی تہہ میں اتر گئے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ متوکل گیا، ابن زیاد کا ظلم و ستم جور و جفا گئی، بنو امیہ سارا زور لگا کے چلے گئے، بنو عباسی سارا زور لگا کے چلے گئے۔ وہ شکارپور والے عباسی کو بات نہیں کر رہے، اور کی بات کر رہے، وہ جو گزر گیا ان کی بات کر رہے ہوئے، یکدم یہ بات میرے ذہن، تو کیا نقصان ہوا بابا؟ حسین کی قبر پہ ہل نہیں چلائے گئے، قبر کے اوپر نہر نہیں کاٹی گئی، زائرین کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے گئے، ان پہ ٹیکس نہیں لگائے گئے، پھر کیا نقصان ہوا؟ وہ ہل چلانے والے کدھر ہیں؟ وہ بخت و تخت کے مالک کدھر ہیں؟ وہ جو زائرین کے ہاتھ پاؤں کاٹتے تھے وہ کدھر ہیں؟ آج ذرا حسین کے زواروں کی تعداد بھی دیکھ لو، اور تم اپنے اوپر برسنے والی لعنت بھی دیکھ لو، ادھر حسینیوں کی صلوات بھی دیکھ لو۔ بابا سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بابا سے بلند تر صلوات۔ بہت متوکل اٹھ اپنی بربادی دیکھ، مظلوم کی شان فتح و آزادی دیکھ، ہل جس پہ چلائے اور نہریں کاٹی، اس کربلا کی آبادی دیکھ۔ وہ تختہ کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے ظالم تو ہی بتا زوری یزید آج کہاں ہے۔ دیکھیں کہ سارے حسینی بیٹھے ہیں، یہ حسین کو سلام کرنے کے لیے آئے، یہ حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے۔ لبیک یا حسین کیا مطلب ہے؟ لبیک حسین کا مطلب یہ ہے کہ مولا کل ہم نہیں تھے کربلا میں، آپ کی آواز پہ ہم نہیں پہنچ سکے، آج ہمارے بچے بھی حاضر ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں بھی حاضر ہیں، آج ہمارے بزرگ بھی حاضر ہیں۔ ہاں جی، یہ جو چندہ کٹا کرتے ہیں حسین کے نام پہ، اسے چندہ نہ کہا کرے، یہ چندہ نہیں ہوتا، حسین کے نام کی یہ نیاز ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، ساری دنیا حسین کی نیاز کھا رہی ہے، اب دنیا حسین کے صدقہ کھا رہی ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ یہ توحید سے میری بات نہیں ٹکراتی ہے، ہمارے ممبروں سے شرک نہیں بیان ہوتا۔ کیوں کھا رہی ہے؟ جب خون پھینکنے لگے تھے نا معصوم کا آسمان کے اوپر، کانا پھینکنا قیامت تک برہان رحمت نہیں آئے گی۔ جب زمین پہ پھینکنے لگے تو زمین نے کہا نہ پھینکنا، سبزہ نہیں اگے گا۔ حسین نے زمین پہ بھی نہیں پھینکا، آسمان کی طرف بھی نہیں پھینکا ہے، آپ نے ریش پہ مارا تھا نا، ایسے ہی نا۔ تو آج میں کہتا ہوں حسین نہیں، یہ دنیا رزق کھا رہی ہے، یہ حسین کے اصغر کا صدقہ کھا رہی ہے، یہ حسین کے اصغر کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ تو پھر جس کا کھاتے ہیں اسی کو بھونکتے بھی ہو، جس کا کھاتا ہے بندہ اس کے گیت گاتا ہے، جس کا کھاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے لنگر پہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں نیاز پہ، دنیا کے بریانات تو نئے نام آ گئے۔ دعوت ذوالشیرہ میں جو نبی نے پیاری نیاز پکائی تھی اس میں دودھ تھا اور ایک بکرے کی ران تھی، لیگ پیس ٹائپ۔ آج رنگ رنگ کے نام آ گئے حسین کے نام پہ، لیکن کبھی کسی نے کہا بریانی حرام، کبھی کسی نے کہا جناب مرغا حرام، کبھی کسی نے کہا جناب روٹی حرام۔ کیا کہتے ہیں شاہ جی؟ نمک حرام، سب سے سستی چیز ہوتی ہے، مہنگی چیز کے نام نہیں لیتے۔ یہ نمک حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ یار مسلمانوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یہ نمک حرام اس لیے کہتے ہیں کہ نمک جناب زہرا کے حق مار میں شامل تھا۔
جس کا کھاتے اس کا گیت گاؤ. یہ دنیا ان کے صدقے میں کھا رہی ہے. حدیث کے ساری پڑھے یار تو میں قصیدہ سنا دوں آپ کو. حدیث کے ساتھ پڑھی آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کربلائی نعرہ لگایا میں قصیدہ سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی ما خلقت السماء مبنیہ بلا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا باریں ولا فلکیں یدورو ولا باریں یجری ولا فلکن تسری اللہ فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. اور ہے بزرگ بھائی جی فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. اللہ کیا کہہ رہا؟ اللہ کہتا نا میں آسمان کے شامیانے بناتا، نہ عرش کی بلندی ہوتی، نہ زمین کی پستی ہوتی، نہ پہاڑوں کی جبروتی ہوتی، نہ ستاروں کی ٹمٹماٹ ہوتی، نہ کہکشاں کی مستراٹ ہوتی، نہ میں عرش بری کو پیدا کرتا، نہ میں فرش زمین کو پیدا کرتا، نہ دریا سمندر بناتا، نہ خضر و سکندر بناتا، نہ بچوں کی جوانی پیدا کرتا، نہ سلمان کی حکمرانی پیدا کرتا، نہ آگ کی جولانی پیدا کرتا، نہ ہوا کی روانی پیدا کرتا، نہ سمندر کی ویدانی پیدا کرتا، نہ پانی کی دغیانی پیدا کرتا، نہ میں شام و سحر کو پیدا کرتا، نہ میں بحر و بر کو پیدا کرتا، نہ میں خشک و تر کو پیدا کرتا، نہ میں شمس و قمر کو پیدا کرتا، نہ آدم کو ذبیح اللہ بناتا، نہ نوح کو نذیح اللہ بناتا، نہ عیسیٰ کو روح اللہ بناتا، نہ موسیٰ کو کلیم اللہ بناتا، نہ ابراہیم کو خلیل اللہ بناتا، نہ اسماعیل کو ذبیح اللہ بناتا، نہ میں یوسف کا حسن و جمال پیدا کرتا، نہ ملائکہ کا کمال پیدا کرتا، نہ یوسف کا حسن و جمال پیدا کرتا، نہ میں یعقوب کا حسن و منال پیدا کرتا، نہ میں محمد کا کمال ہوتا، نہ ملائکہ کے پر ہوتے، نہ تابش گوہر بناتا، نہ میں شام و سحر بناتا، نہ میں بحر و بر بناتا، نہ میں مادہ و نر بناتا، نہ پھلوں میں ثمر بناتا، نہ پھولوں میں اثر پیدا کرتا. عزادار اللہ کہتے ہیں نہ میں موت بناتا، نہ میں حیات بناتا، نہ کائنات بناتا، کچھ بھی نہ بناتا الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. ان پانچوں کی مودت و محبت کے صدقے میں میں نے ساری کائنات بنائی ہے. الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. اگر یہ پانچ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. آدم کی خلقت ان کے صدقے میں، موسیٰ کو نبوت ملی ان کے صدقے میں، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ان کے صدقے میں. تو یہ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. ایک بات عرض کروں، پیغمبر کی محفل ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو ایک صحابی اٹھا، بڑا پیارا صحابی، تنگ تو نہیں ہو رہے میرے بزرگ، بڑا پیارا صحابی جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. یہ اٹھا اور سوال کر دیا. سوال کس سے کیا؟ اپنے دوست حسین ابن علی سے. آئے آئے کیا جو حبیب ابن مظاہر کے ہم کراسی بیٹھے ہیں، حبیب اور حسین دونوں پہ صلوات پڑھے. کیا کہا؟ اٹھ کے سوال کیا حسین سے، کہ مولا این کنتم، آپ کہاں تھے قبل ان یخلق آدم، آدم کی تخلیق سے پہلے آپ کہاں تھے اور کیا کرتے تھے؟ بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، ایڈریس یاد کر لو. کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ بہار الانوار سے. مجدد مذہب شیعہ علامہ محمد باقر مجلسی کو لکھتے ہیں امام حسین. سوال کس نے کیا؟ بڑی معرفت کے سوال ہے، کیونکہ معرفت رکھنے والا سوال کر رہا ہے نا. معرفت نہ ہو تو سوال ایسا نہیں ہوتے. کائنہ کنتم قبل ان یخلق آدم، اے میرا حسین تخلیق آدم سے پہلے آپ کہاں تھے اور کیا کرتے تھے؟ مولا نے فرمایا کننا نعلم الملائکۃ التسبیح والتحمید. اے حبیب بن مظاہر تو نے سوال کیا تو پوچھ، تخلیق آدم سے پہلے ہم عرش اولا پہ ملائکہ کو اللہ کی تسبیح کرنے کا سبق پڑھایا کرتے تھے. مجھے نہیں پتا آپ کیا سنتے اور کس رنگ میں سنتے. ملائکہ نے تسبیح ہم سے سیکھی ہے. اللہ کی تقدیس کیسے بیان کرنی ہے ہم نے سکھایا ہے. اللہ کی حمد کیسے بیان کرنی ہے یہ ہم نے بتایا ہے. اور پھر یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں نا پیغمبر کی محفل میں. ایک دفعہ جبریل آیا تو محفل میں تھوڑی دیر کے بعد مولا علی بھی تشریف لائے تو جبریل اپنے پر سمیٹنا شروع ہو گیا. پیغمبر نے پوچھا کہ جبریل پر کیوں سمیٹ رہے ہو؟
کہا میرا استاد علی آ رہا ہے، تو وجہ حاضر نہیں بدل گیا، کہا میرا استاد تشریف لا رہا ہے، احترامی استاد میں کہا استاد ہاں استاد. جب اللہ نے پوچھا تھا جبریل من انتا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا تھا انا انتا، میرا اللہ تو اور میں ہوں. تو اسی شخص نے مجھے بتایا تھا کہ جبریل یہ نہ کہہ بلکہ یہ کہ انا عبد الذلیل وانت رب الجلیل، میں تیرا عبد ذلیل ہوں تو میرا رب جلیل ہے. تو علی تو ادھر بھی استاد تھا ان کا. اب یہ باتیں نہیں ہضم ہوتی ہے لوگوں کو، نہیں ہضم ہوتی ہے نا، کیونکہ علی کی باتیں شان ہضم کرنے کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے، یہ دل کا پاک ہونا ضروری ہے، بلکہ خون کا پاک ہونا ضروری ہے. تو جو ہے میرے بزرگ بھائیو، ہاں اگر گندا پانی فضل کو لاؤ جائے نا، فضل خراب ہو جاتی ہے، تو گندا پانی اگر ادھر آ جائے تو نسل خراب ہو جاتی ہے. اس لیے میرے مولا نے کہا تھا یا علی من حبک فإنہ طیر الاصل، اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی اصل بھی پاک ہوتی ہے، اس کی نسل بھی پاک ہوتی ہے. یا اچھا، اس لیے پھر ہر بندے کو یہ ولایت نصیب نہیں ہوتی. ہمیں کیا فائدہ ہے علی کی ولایت کا؟ وہ کہتا ہے یا علی رتبہ تیرا خدا نے علی بنا دیا، یا علی رتبہ تیرا خدا نے علی بنا دیا، اور تیری ولا نے مجھے حلالی بنا دیا. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں، ناراض تو نہیں ہے میری باتوں سے. تو یہ مجلس کیا ہے آل محمد کی؟ یہاں مجلس 3 چیزوں کا نام ہے، بس میں ختم کرتا ہوں مجلس. فضائل آل محمد، مسائل آل محمد، مصائب آل محمد. یہ 3 چیزوں کے مجموعے کو حسین کی مجلس کہتے ہیں. اب حسین کا امتیاز سنا کیا ہے؟ حسین کا اعزاز کیا ہے؟ بھئی ذکر تو میں آدم کا کر رہا ہوں، تو میں نے کبھی اس کو مجلس آدم نہیں کہا. ذکر تو نوح کا بھی ہوتا ہے، کبھی کسی نے کہا کہ میں نوح کی مجلس میں جا رہا ہوں. ذکر ابراہیم کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کا ذکر قرآن میں ہم بھی کرتے ہیں، اللہ نے بیان کیا ہم بھی بیان کرتے ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ یہ مجلس ابراہیم ہے، کبھی کسی نے کہا کہ یہ مجلس موسیٰ ہے، کبھی کسی نے یہ کہا کہ یہ مجلس عیسیٰ ہے، کبھی کسی نے کہا کہ ذکر تو سب سے زیادہ محمد کا ہوتا ہے، کبھی کسی نے یہ کہا کہ مجلس مصطفیٰ ہے. جو بھی بیان ہوتا ہے کدھر گئے تھے؟ جی مجلس حسین میں گئے تھے. یہ کیا بات ہے کہ ذکر سب کا ہوتا ہے، کرنٹ افیئر بھی ہوتے ہیں، حالات حاضرہ بھی ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں بھی ہوتی ہیں، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، مگر مجلس کو مجلس حسین کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم زیارت پڑھتے ہیں حسین تو تمام انبیاء کا وارث ہے، وارث ہے. اس انداز سے حسین نے سب محنتوں کو بتایا ہے کہ مجلس بھی حسین کے نام سے منسوب. یہ امتیاز ہے حسین کا، یہ خراج تحسین ہے حسین کو. اب دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے نا تو حسین مظلومیت کے نام پہ احتجاج ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کھل کے نام نہیں لے سکتے. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں حسین کا ذکر نہ ہو. کوئی گلی ایسی نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے. پابندیاں بڑی لگی، سب کچھ ہوا، لیکن کیا ذکر بند ہے؟ نہیں ہوا، پاتی ہوگا بھی نہیں. کرنے والے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، سب گئے قبر میں اتر گئے. جی کہ اللہ کو کوئی مانے، اللہ کی توحید میں کیا اضافہ ہے؟ وہ جملے مسائب پڑھتا ہوں، اللہ اللہ کوئی مانے اسے فائدہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہ مانے نقصان کوئی نہیں ہے. اسی طرح نبی ہے، ساری دنیا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، نبی کی نبوت پہ کوئی اثر نہیں ہے. ساری دنیا کلمہ پڑھ لے، نبی کی نبوت میں اضافہ نہیں ہوتا. وہ محمد ہے، محمد ہی رہے گا. علی کی ساری دنیا امامت و ولایت کا اقرار کر لے، علی کی ولایت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ساری دنیا علی کی ولایت کا انکار کر دے، علی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس لیے کہ علی کو اللہ نے علی بنایا، وہ علی ہے، علی ہی رہے گا. ساری دنیا ذکر حسین کو مٹاتا رہے تب بھی حسین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور ساری دنیا حسین حسین کرتی رہے، حسین کو کوئی کمال میں اضافہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ نے حسین کو حسین بنایا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ رہے گا. حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں حسین کی ضرورت ہے. ہم حسین کے محتاج ہیں، حسین ہمارا محتاج نہیں ہے. کوئی بانی اگر یہ کہہ دے، یہ بانی جو بیٹھا ناراض نہ ہونا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو ہمت دے، آپ یہ محفلیں سجاتے رہے. ٹھیک ہے جی، یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے یہ محفلیں سجانا. ایسی انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ، مجلس حسین کی انتظامیہ. معصوم نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے کہیں عذاب نازل ہوتے ہیں، اللہ ان کمیٹیوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا ہے، اور ان کا رجسٹر الگ ہے ملائکہ کے پاس. شہداء کی لسٹ الگ ہے، غم حسین کے راستے میں شہید ہونے والوں کی فہرست ملائکہ کے پاس الگ ہے.
پھر میں عرض کروں گا، اس کے لیے حوالہ آپ مقتل مکرم پڑھ لینا۔ آج سے 1 صدی سے زیادہ عرصہ عبدالرزاق مکرم نے نجف میں یہ کتاب لکھی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، مقتل مکرم، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ وہاں پڑھ لینا۔ میں نے کہا میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو یہ کہنا کہ بانی یہ کہے کہ بھئی ہم نہ جی صفحہ عذاب چاہتے تو کوئی نہ آتا، کہیں خیال آ جاتا ہے۔ سامعین کہیں کہ مولانا صاحب ہم نہ آتے تو آپ نے مجھے کہاں پڑھنی تھی، مولانا صاحب کہیں جی میں نہ آتا تو آپ کو کس نے سنانا تھا۔ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ بہت بڑی چھوٹی ہے بات، ٹھیک ہے جی۔ سامعین ہوں یا بانی ہوں یا پڑھنے والے ہوں، حسین ان میں سے کسی کا محتاج نہیں، ہم سارے حسین کے محتاج۔ حسین قلت کا کثرت کا محتاج ہے، حسین کو کثرت چاہیے نہیں، حسین کو تھوڑے چاہیے مگر ستھرے چاہیے، حسین کے تھوڑے چاہیے حبیب جیسے چاہیے، اور جیسے جون جیسے زہیر ابن کین جیسے مسلم ابن حسن جیسے، تھوڑے ہوں مگر کیا وہ فکر ایک ہو، محبت ان کی ایک ہو، آپس میں پیار و الفت ہو، منہ ادھر نہ ادھر نہ، مادمی کا منہ ادھر ہو، نوخان کا منہ ادھر ہو، بانی کا منہ ادھر ہو، سامع کا منہ ادھر ہو، مادمی کے خلاف ہو، مولوی کے خلاف ہو، ذاکر کے خلاف ہو۔ اس کا مطلب ہے کربلا بھی میرے سینے میں آئی ہی نہیں ہے، کربلا بھی نہیں ہے۔ میں کربلا کتنے تھے کربلا میں؟ 72 تھے۔ آج تک دنیا خائف ہے یا نہیں ہے؟ ان 72 کی سوچ سے دنیا خوف زدہ ہے یا نہیں ہے؟ آج پابندی لگتی ہے نہیں لگتی ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ ادھر سے مجلس یہاں سے جلوس گزرتے ہیں نا اس کے شادیوں کے ڈھول باجے والے، کبھی کسی مولوی نے درخواست دی ہے تھانے میں کہ ہمارے گھر کے سامنے سے جناب بارات گزر رہی ہے، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہماری مسجد کا احترام پامال ہو رہا؟ کبھی کسی مولوی نے دی ہے نہیں دی ہے؟ وہ جب بھی دیتا ہے کس کے خلاف دیتا ہے؟ حسین کے خلاف دیتا ہے درخواست کہ یہاں سے حسین کے جلوس نہیں گزرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک بات ہے، مسائب پڑھتا ہوں، کسی مولوی صاحب نے تھانے میں درخواست دی کہ جی ان پہ پابندی لگائی جائے، میری مسجد کے سامنے یہ حسین نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ تھانے میں درخواست کہ میری مجلس کے سامنے یہ حسین نہ کریں۔ تو ڈی ایس پی نے یا تھردار نے پوچھے مولانا صاحب مفتی صاحب آپ کو اس کا کیا نقصان ہے؟ کہا یہ 15 منٹ حسین کرتے ہیں، ہمارے بچے پورا سال حسین کرتے ہیں۔ ہمارے بچے یعنی دنیا کتنی خائف ہے حسین سے، حسین کے نام سے۔ یار تمہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے، یہ نام کس نے رکھا حسین کا؟ رسول نے، وہی نے رکھوایا، زبانیں وہی سے۔ اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ کسی کے نام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کا عبرانی زبان میں تھے شبر و شبیر، آپ ان ناموں پر رکھے حسن اور حسین۔ اب رسول نے نام رکھا حسن اور حسین، تو جب بچوں کو چنتے تھے تو کیا حسین نہیں کرتے تھے؟ اب بابا حسن کا نام لینا، حسین کا نام لینا سنت پیغمبر ہے، اور تو خوشی منا تیرے بچے گھر میں حسین کرتے ہیں۔ اپنے بغض کا اظہار نہ کرنا، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کوئی چور دروازہ نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے حسین کے دروازے پہ جھکنا ضروری ہے۔ ناراض تو نہیں ہے میری بات؟ کوئی چور دروازہ نہیں ہے۔ یہاں تو رش میں جلدی سے کبھی ادھر سے نیچے سے گزر جاؤں گا نا، ہاں بابا آگے لی بیٹھا ہے، توجہ آئے میں نے یاد بنا کہتا آگے لی بیٹھا ہے، وہاں سے ٹکٹ علی نے دینی ہے۔ وہ ٹکٹ یہ نہیں کری نے کوئی پرچیاں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ بندہ جو بھی آئے گا نا وہاں سے، صحیح ناراض تو نہیں ہو رہا نا؟ بندہ جو آئے گا نا، 2 قسم کے بندے آئے گے، ایک کے منہ سے بدبو آئے گی، دوسرے کے منہ سے خوشبو آئے گی۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا یار، مجھے نہیں پتا مولائی حضرات کیا سنتے ہیں۔ ایک کے منہ سے بدبو آئے گی، ایک کے منہ سے خوشبو آئے گی۔ وہ بدبو ہوگی بغض علی کی، خوشبو ہوگی ولایت علی کی۔ جی بس جو خوشبو آئے گی تو مولا کہے گا جنت سے حاضر لکا یہ تیرا ہے تو لے، حاضر لی یہ میرا ہے مجھے دے دے۔ جہنم کو کہیں گے یہ تیرا ہے تو لے لے، یہ ادھر چلا جائے گا یہ ادھر چلا جائے گا۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں بابا، اللہ نے علی کو قسیم الجنت والنار بنایا ہے۔ تو علی سے وابستہ رہنا یہ بھی ایک اظہار ولایت ہے۔ میں 2 جملے پڑھتا ہوں مصحف کے، اور میرا دل کرتا ہے کہ آج میں مصحف وہاں سے آپ کو سناؤں جہاں سے مصائب کی ابتدا ہوئی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جہاں سے مصائب کی ابتدا ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت سارے مولائی بیٹھے ہیں، سارے حسینی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا سب کربلا میں آ کے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آپ کو کبھی مدینہ لے جائیں، آج آپ تھوڑی دیر کے بعد گھر چلے جائیں۔ آئے ہے میرے حسین نے چاند کہاں دیکھا ہے؟
میرے مولا حسین نے یہ چاند اس منظر پہ دیکھا. ہم نے گھر میں بیٹھ کے دیکھا اللہ جان علی کی بیٹیوں نے چاند کیسے دیکھا. میں واپس آتا ہوں. میں نے عرض کیا میں مصائب اس بی بی کا پڑھنا چاہتا ہوں جو بانی ہے مصائب ہے. کچھ لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی ہے, کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں. نہیں, اعتراض نہیں کرتے ہیں ہم آپ, یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. میں اس بی بی سے شروع کرنا چاہتا ہوں جس کی عمر 18 سال ہے, کوئی 70 سال 75 سال نہیں 18 سال, کمر جھکی ہوئی ہے, سر کے بال دودھ کی طرح سفید ہیں. سید بیٹھے ہوں گے, میں معذرت چاہوں گا, میں نے سخت جملے کہہ دیے. 18 سال میں عمر تھوڑی ہے, دکھ زیادہ ہے. یہ جوانی ہوتی ہے عین شباب. اس وقت ہر انسان کے اندر خواہش جوان ہوتی ہیں, فلاں چیز ہونی چاہیے, فلاں چیز ہونی چاہیے, فلاں چیز ہونی چاہیے. فطرت ہے انسان کے اندر جب جوانی ہوتی ہے, خواہش جوان ہوتی ہے. مگر مومنین یہ وہ بی بی ہے جو کہتی ہے اللہم عجل وفاتی, پروردگار مجھے جلدی موت دے دے. یہ بی بی اپنے مرنے کی دعا مانگ رہی ہے, پروردگار میرا بابا تم چلے گئے, ذرا دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس بی بی کی تاریخ میں مظلومیت موجود ہے. اس میری مقدرہ عصمت کی مظلومیت کا پہلا گواہ جلا ہوا دروازہ. اس بی بی کی مظلومیت کا پہلا گواہ جلا ہوا دروازہ. اس بی بی کی مظلومیت کا دوسرا گواہ زخمی پہلو. اس بی بی کی مظلومیت کا تیسرا گواہ محسن کا جنازہ. اللہ جانے آپ کیسے سنیں. اس بی بی کی مظلومیت کا تیسرا گواہ محسن کا جنازہ. اس بی بی کی مظلومیت کا چوتھا گواہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں. اس بی بی کی مظلومیت کا پانچواں گواہ حضرات ویلے جنازہ. جب دنیا سو چکی تھی آپ نے کہا غسلنی فی اللیل علی, مجھے آدھی رات کو غسل دے رہا. بدفنی فی اللیل, جب سارے سو جائے رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا. انتنی وغسلنی فی اللیل علی, کپڑوں کے اوپر مجھے آپ غسل دے لو. عزادارو جب رات ڈھال گئی سارے سو گئے. ایک دن موقع ایسا آیا جب بی بی نے کہا علی میرے بچوں کو ذرا مسجد بھیج دے, ذرا یہ میرے بابا کی قبر پہ جا کر دعا کرے, میری طبیعت خراب. ادھر بچے نانا کی قبر پہ آئے. علی نے دیکھا چہرے پہ موت کی زردی ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانے پکائے ہیں, بچوں کو غسل کرائے ہیں, گھر میں جھاڑو دیا, گھر صاف کیے. علی نے جب دیکھا کہا زہرا آج تو فضا کی باری تھی, سارے کام خود کیوں کر رہی ہو. کہا علی میرا وقت قریب ہے, بیٹھو مجھ سے میری وصیتیں سن لو. اللہ جانے آپ کیا سنتے ہیں. بی بی نے پہلی وصیت کون سی کی؟ کہا علی ساری زندگی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں. اے علی میری اولاد کو میری طرف سے سلام پہنچانا. اے علی جب دن کو گھر آنا خیال رکھنا, میری زینب کو حیا بہت آتا ہے. اے علی جو بابا نے مجھے جہیز دیا تھا, جب میری زینب کی شادی کرنا وہ جہیز میری زینب کو دے. ادرکم اللہ کا علی خیال رکھنا, میرا حسین راتوں کو پانی بہت مانگ ہے, میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے, میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا. اے علی میری آخری وصیت یہ ہے, آج رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا. جن لوگوں نے مجھے ستایا میرے جنازے میں شامل نہ ہوں, مجھے خود غسل دینا. میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا, بی بی اندر گئی اور جا کے دائی کو یہ کہا دائی میں اندر جا رہی ہوں, دیکھنا جب تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھو میں دنیا میں موجود ہوں.
جب تسبیح کی آواز رک جائے تو سمجھ لینا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادار و شہزادے بابا کی قبر پہ گئے، بابا کی قبر پہ بیٹھے تھے۔ حسن نے کہا بابا میری اماں بیمار ہے۔ عزادار کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین کہتے ہیں بابا ہماری اماں بیمار ہے۔ کہتے ہیں قبر رسول کو حلاب آیا، قبر کے اندر سے آواز آئی جلدی واپس چلے جاؤ یتیم ہو گئے۔ عزادار و شہزادے دوڑ کے دروازہ کھولا۔ کھانا تو ماں پکا کے گئی تھی، لباس تو ماں پہنا کے گئی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے فضا کو کہنے لگے فضا اے امی ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا بچوں روٹی کھاؤ کھانا کھاؤ۔ کہا دائی ہمیں پہچانا مجھے حسین کہتے ہیں، جن کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہیں ان کو کھانے یاد نہیں رہتے۔ کہا تمہاری اماں آرام کر رہی ہے۔ عزادار اندر جب آیا دروازہ کھولا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات ختم کر تم علی نے غسل دیا، دائی کو بلایا، وصیت کی کوئی بلند آواز سے گریہ نہ کرے، مدینہ کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مجھے کہتے تھے زہرا کو کا رونے کا ٹائم مقرر کرے، بلند آواز سے نہیں رونا ہے۔ عزادار علی نے غسل شروع کی۔ اللہ جانا راز کیا؟ آیت اللہ محمد اشتہاردی قمی اپنی کتاب سوکھنامہ آل محمد میں لکھتے ہیں اتنے میں علی کے ہاتھ سے آفتابہ چھوٹا، پیشانی دیوار کے ساتھ جا کے لگی۔ میں پوچھتا ہوں مولا فتح خیبر کرنے والے روئے کیوں ہو؟ کسی دائی نے کہا دائی پوچھا مولا ہمیں تو منع کیا تھا، خود بلند آواز سے روتے ہو۔ کہا دائی دیکھو تو صحیح زہرا کے پہلو پہ ورم ہے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، میں کیسے غسل دوں؟ جب غسل مکمل ہوا بات ختم کروں، جب غسل مکمل ہوا کہا حلم یا زینب و یا کلثوم، او میری بیٹیاں ہو اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سب بیویاں ملی، سارے بچے آئے ملے، چند قدم کے فاضلے پہ حسین کھڑا ہے۔ تمام ذاکر علماء یہی پڑھتے ہیں، معتبر روایت یہی ہے۔ اس وقت رسول نے علی نے کہا علی آپ بہو اپنی ماں سے ملو۔ سب نے ماں کا دیدار کر لیے۔ حسین رو کے کہنے لگے میری ماں مجھے آپ بلائیں تو میں ہوں۔ قبلہ مادی لکھنوی لکھتے حنت و مدت یدیہا، ایسے کفن کے باندھ کھول گئے، ہاتھ بلند کیے اور کہا میرا کربلا کا غریب اماں کا دیدار کر لے۔ ادرک من الزہرا میت اٹھا، رات اندھاری تھی، مدینہ کی گلیاں تھی، رسول کا شہر ہے، ہستا بستا شہر ہے، حسین موجود ہے، حسن موجود ہے، علی موجود ہے۔ عزادار و اچانک علی کو میت کے ساتھ ایک سایہ نظر آیا۔ جب سایہ نظر آیا حسن کو کہا بیٹا یہ سایہ کس کا ہے؟ کہا بابا کس کا ہو سکتا ہے؟ میری بہن زینب ہے۔ کہا بابا میت ادھر اتارو، حسن بچ رہا میری بیٹی کو گھر چھوڑ کے آؤ، میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کی میری بیٹی کے قد پہ نگاہ پڑ جائے۔ مولا میں معافی مانگوں گا، تمہاری مظلومیت کو سلام، یہ تو رسول کا مدینہ ہے اور آدھی رات کا وقت ہے۔ مولا اس وقت کہاں تھے جب کوفہ اور شام کے بازار تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے اور لوگ کہتے تھے علی کی اولاد کا بدلہ لے لو۔ مدینہ کہاں، شام کے بازار کہاں، شرابی کے دربار کہاں؟ بی بی کہتی تھی میں عثمان کی بیٹی ہوں جس کا میت بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم بجائے محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین موراد المعصومین من ذریت الحسین صلوات اللہ السلام علیہ وآلہ کریم اللہ اسماء پڑھ کو
بارگاہ کربلا میں پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما۔ شہداء کربلا کے روح کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما۔ اس محفل پہ، اس علاقے پہ، مومنین کے، مسلمین کے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، آپس میں پیار، محبت، امن، عشق عطا فرما۔ میرے مالک اس مرکز کو تازہ ظہور امام زمانہ شاد و آباد قائم دائم اس کے پروگراموں کو جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن عوام نے سب کے عذاب اٹھائی ہے ان کو افاقت اسماوی سے محفوظ فرما۔ بے اولادوں کو صدقہ کربلا والوں کو اولاد عطا فرما۔ کریم اللہ باران رحمت کا نزول فرما، ہماری دعائیں عبادات حاجات قبول فرما، ہماری خطائیں معاف فرما۔ کریم اللہ دنیا بھر میں شیعان حیدر اقرار کی، ماتمداروں کی، عزاداروں کی، جلوس اعضاء کی، سب کی محافظت و معاونت فرما، ہمارے مقدسات کی حفاظت فرما۔ شر پسند، تخریب کار، دشمنان دین، ملک کی استحکام کے، استقرار کے جو بھی دشمن ہیں جو قابل ہدایت نہیں ہیں ان کو نور ہدایت سے بارہمان فرما۔ ہمارے وارث کے ظہور بابرکت میں تعجیل فرما، ہمارے وارث کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، صحیح معنی میں ان کے ادنا جان ساروں میں شامل فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد ماتم حسین یا حسین یا حسین یا